یاد رکھنا جو ناجائز اور حرام چیزیں ہیں نا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہتی. حرام چیزوں کو ختم ہونا, حلال کبھی ختم نہیں ہونا ہے. جو لوگ جوا لاٹری سے مالدار بنتے ہیں یا شراب کے دھندے سے یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے سود کے دھندے سے بہت جلدی اوپر جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں. یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں وہ جیسے تھرڈ سے اوپر جاتے ہیں اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے. نہیں, حرام کی طرف نہ جاؤ. اللہ کو پسند نہیں ہے حرام, جوا پسند نہیں ہے اللہ کو, لاٹریاں پسند نہیں ہے اللہ کو. اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے کہ سٹا جو کھیلتے ہیں, جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹا کھیلا جاتا ہے اور پھر اس سٹے کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سننے میں آتا ہے کوئی کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا, کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی, کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا. یہ سب نقصانات ہیں. دیکھو جو راستہ اللہ نے بتایا نا اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور بہت لالچ میں مت پڑو, بہت کتنا بھی کماؤ, 4 روٹی سے زیادہ ہم نے نہیں کھانا, ایک لباس سے زیادہ ہم نے ایک دن میں نہیں پہننا ہے. تو ہایا کیوں کرتے ہیں؟ محنت کرو, صراط مستقیم سے اچھے راستے سے جاؤ, اللہ دے گا. اس نے خزانے دینے کے لیے پیدا کیے, اس نے رکھنا کس کے لیے, وہ بچا کے کس کے لیے رکھے گا؟ ارے انسان بچاتا ہی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کہہ دیا لم یلد ولم یولد, اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, تو جو پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے. پھر کیوں پریشان ہو؟ ارے جب اس کا نبی اتنا سخی ہے, اس کا نبی اتنا سخی ہے تو اس کے دینے کا انداز کیا ہوگا؟ جب نبی کی سخاوت اتنی کہ جس کو دیا دینے والا تو خدا کی عطا کی شان کیا ہے. اس لیے جلدی مت کرو, حرام کی طرف مت جاؤ, دھیرے دھیرے طرف. ابھی لوگوں کا حال کیا ہے, پیسوں کے چکر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں, ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا لے لیا, ہڑپ کر لیا, نہیں دیا اس کا لے لیا. یہ سب ہو رہا ہے. غریبوں کو یہ کہہ کے چلو اتنا دو, اتنے % ہر مہینہ منافع دیں گے. اب لوگ بھی لالچ میں آتے ہیں. میں اس بلا میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں. پہلے دوسرے مہینے میں 20 25% منافع دیا, پھر لوگ لالچ میں کہتے ہیں نہیں ابھی مت دیجیے, آپ ہی رکھیے, اس کو اور بڑھائیے, اور پھر سارا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا. یہ حالت ہوتی. اللہ کا فرمان ہے ہم حرام کو حلال کریں گے, حرام کو حلال کریں گے اور حلال میں برکت عطا کریں گے. مت جاؤ حرام کی طرف, اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دو رزق حلال کی. حلال اپنا اثر دکھاتا ہے. حلال ہے, حلال کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے حلال بڑھتا ہی جائے گا, اور حرام کو جتنا بھی بڑھانے کی کوشش کرو گے حرام کم ہوتا جائے گا. خواتین سے بھی کہتا ہوں سیدہ فاطمہ کی سنت کے مطابق فاقے کر لیا کرو, مگر اپنے گھر میں حلال کا ماحول بناؤ, حرام مت آنے دو. کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ واپس خالی ہاتھ آنا مگر حرام لے کر کے مت آنا, ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے مگر حرام کھانا پسند نہیں ہے. اور آج کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر, ڈاکہ ڈال, کچھ بھی کر مگر ہمیں لا کر کے دے, ہماری مانگ پوری کر, تو تم بھی جہنم میں جاؤ گی, تمہارا شوہر بھی جہنم میں جائے گا, تمہارے بچے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ دنیا 2 روز کی ہے, اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ چند روزہ دنیا کے لیے جو ہے اپنی آخرت تباہ مت کرو. کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر جس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, اس سیدہ فاطمہ کا نام آج بھی ہر جمعہ کو خطیب منبر پر ادب سے لیتا نظر آتا ہے. اور دنیا کو بتایا گیا عزت وہ نہیں ہے جو حرام کھانے میں ملتی ہے, عزت وہ ہے جو حلال کی بنیاد پہ بھوکے رہنے میں قدرت عطا کرتی ہے. اس لیے جوا, شراب, سٹا یہ سب حرام ہے, اور اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے اس سے. اور یہ بھی کہہ دو جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی کھانا بھی ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے.